السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک آڈیو کلپ جاری کیا جا رہا ہے جو کہ پوری دنیا کے تبلیغی کام میں مرکزیت اور اجتماعیت کے لیے کوشاں جماعت علماء کرام کے نمائندہ مفتی عبد المعید صاحب مدظلہ ملتان پاکستان کی زبانی پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے ایک طالب علمانہ سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ عبد المعید ملتان پاکستان سے مخاطب ہے اور دنیا بھر کے وہ مخصوص چند حضرات جن کا تعلق پاکستان سے ہے یا ہندوستان، بنگلہ دیش سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے، اور وہ تکمیل عالمی شورا کے لیے مصر ہیں، ایک طالب علمانہ سوال ہے، اس کا جواب عنایت فرمائیں تو نوازش۔ سوال یہ ہے کہ آپ حضرات نے مولانا سعد مدظلہ اور ان کی جماعت مشورہ کو تکمیل شورا کی تجویز منوانے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، ان اقدامات کو میں ذکر کرتا ہوں اور پھر سوال عرض کروں گا۔ آپ حضرات نے سن 2015 اجتماع کے موقع پر مولانا سعد مدظلہ کو عالمی شورا کی تجویز منوانے کے لیے بے جا دباؤ ڈالا اور ان کے بارے میں طرح طرح کی لب کشائی کی، جس کے شواہد موجود ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ ہی میں سے کچھ حضرات نے مولانا کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ یہ ہمارے ہاں آتے ہیں، ہمارا کھاتے ہیں اور ہماری بات نہیں سن رہے، یہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ایک اقدام۔ دوسرا، آپ حضرات نے مولانا سعد مدظلہ کے دستخط کے بغیر تکمیل شورا کا پرچہ دنیا میں ارسال کیا کہ شورا بن گئی ہے، یہ اقدام۔ نمبر 3، آپ حضرات نے حج کے موقع پر پاکستان کا قافلہ علیحدہ ٹھہرایا اور 60-70 سالہ ایک روایت کو توڑا، یہ اقدام۔ اسی طریقے سے آپ حضرات نے بنگلہ دیش کے اندر مدارس کے طلباء علماء کو اکسا کر مولانا سعد مدظلہ کے خلاف واویلا کیا اور ہنگامہ آرائی کی، جس کی وجہ سے مولانا پنڈال میں نہ آ سکے، یہ اقدام۔ اسی طرح آپ حضرات نے ان حضرات کو جو نظام الدین سے علیحدہ ہو گئے، پاکستان کے اندر بغیر نظام الدین کے مشورے کے اجتماعات اور جوڑوں میں بلوایا اور ان کو خوب پروٹوکول دیا، اور نظام الدین کے مشورے سے آنے والی جماعت کی بے اکرامی کی اور ان کو ممبر سے دور رکھا، بہت کم ممبر پر آنے دیا، یہ اقدام۔ اسی طریقے سے آپ حضرات میں سے کچھ نے مولانا سعد مدظلہ کے خلاف کتابیں لکھی۔ ابھی موجودہ اجتماع جو قریب ہی میں گزرا، اجتماع کے دن چل رہے ہیں،
ان میں بھی وہ حضرات موجود تھے کہ جو وہ کتابیں لیے ہوئے اور یہ کہ بھی ان کتابوں کو تقسیم کر رہے تھے کہ جس میں مولانا سعد مدد اللہ کے خلاف نامناسب مواد تھا۔ یہ اقدام، کیا اس قسم کے اقدامات شرعاً جائز ہیں، اخلاقاً ٹھیک ہیں؟ تبلیغ کا قدیمی مزاج اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا آپ جواب عنایت فرمائیں۔ اور پھر اگر آپ ان اقدامات کو کسی بھی طریقے سے درست ثابت کر دیں تو کیا عقل مند انسان کسی بھی کام کے انجام سے عبرت نہیں پکڑتا؟ آپ حضرات نے نیک ارادے سے یہ اقدامات کیے، چلیں اسے فرضی طور پہ تسلیم کر لیتے ہیں، آپ کا اچھا ارادہ تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان اقدامات کی وجہ سے پوری دنیا میں انتشار پھیلا، تبلیغ دو دھڑ ہو گئی، دو مراکز بننے لگے، ملکوں میں دو اجتماعات اور جوڑ ہونے لگے۔ اس قسم کے خوفناک نتائج کو دیکھ کر بھی آپ کا تکمیل شورا کے لیے مصر ہونا، کیا یہ اخلاص ہے؟ کیا آپ اس سے نہیں ڈرتے کہ یہ اقدامات آپ کے صحیفہ اعمال کا روز محشر بدنما داغ نہ بن جائیں؟ خدارا آپ اس میں غور کیجئے، اور اگر اس میں ہم غلط ہیں تو آپ حضرات اچھے انداز سے سمجھائیے۔ یہ طالب علمانہ سوال میں آپ حضرات میں سے معتبر حضرات جن پر آپ کا بھی اعتماد ہے متعدد بار کر چکا، اور ہمارے دوست کر رہے ہیں، لیکن سوائے اس کے کہ اس پر دھونس کا انداز اختیار کیا جائے، ارے 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 بس جو بڑے کر رہے ہیں ان کی مانو۔ ارے بڑے تو اس کام کے آپ ہی ہیں، ورنہ جو حقیقتاً اکابر ہیں وہ تو ان اقدامات کے قطعاً قائل نہیں ہیں، قطعاً اسے مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ ہی اس کام کے بڑے ہیں، آپ دلائل سے بات کیجئے اور اچھے انداز سے اس کا جواب دیجئے۔ خیر، اس امید پر کہ شاید اب کوئی آپ میں سے اس کے لیے مناسب رویہ اختیار کریں، عرض کر دیا ہے، جواب کے ہم منتظر ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔